اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ٹرم فرسٹ کے حوالے سے ان سبق اسباق کے ذیلی ایکسرسائز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا حل جانتے ہیں۔ اس لیسن کے حوالے سے، اس لیکچر کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اور لیسن کی ذیلی ایکسرسائز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایک گدھا شیر بنا۔ اس کا دوسرا سوال ہے، پیارے بچوں، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، پوستین شیر سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال، پوستین شیر سے کیا مراد ہے؟ اس کے 3 آپشنز ہیں، تو اس کا صحیح آپشن ہے شیر کی کھال، یعنی پوستین شیر سے مراد شیر کی کھال ہے۔ دوسرا آبجیکٹو ہے، گدھے کا راز کب فاش ہوا؟ یعنی گدھا جو شیر بنا تھا، اس کا راز کب فاش ہوا؟ جب اس سے شیر کی کھال کھسک گئی تو اس کا راز فاش ہوا۔ اس کا صحیح آپشن ہے، جب اس سے شیر کی کھال کھسک گئی تو اس کا راز فاش ہوا۔ تیسرا آبجیکٹو ہے، دکھاوے کی چال کیسی ہے؟ تو اس کے 3 آپشنز ہیں، خوش کرنے والی، رسوا کرنے والی، پسند آنے والی۔ تو پیارے بچوں، دکھاوے کی چال ہے رسوا کرنے والی، یعنی دکھاوے کی چال کیسی ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے رسوا کرنے والی ہے۔ چوتھا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے ذیل کے جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ ادھر الفاظ معنی دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں خالی جگہیں ہیں، تو ان کو ان الفاظ سے پر کرنا ہے۔ پہلا ہے، پایا تھا ایک ڈیش نے کہیں پوستین شیر۔ تو پہلے کیا آیا؟ پایا تھا ایک گدھے، یعنی پہلے الفاظ کو آئے گا، پایا تھا ایک گدھے نے کہیں، گدھے آئے گا، گدھے نے کہیں پوستین شیر۔ دوسرا، سوچا کہ آڑ خوب ہے، کچھ کھیلیے۔ تو کھیلیے کے بعد آئے گا شکار، یعنی اس نے سوچا کہ آڑ خوب ہے، اب کھیلیے شکار، یعنی کچھ کھیلیے شکار۔ اس کا آئے گا شکار، پیارے بچوں۔ تیسرا آبجیکٹو، ڈیش اور آس پاس کے کھیتوں میں جا گھسا، یعنی پہنا اور آس پاس کے کھیتوں میں جا گھسا، یعنی جب اس نے پہنا یہ کھال اور اس کے بعد آس پاس کے کھیتوں میں جا گھسا، اس کا آئے گا پہنا۔ دیکھا جو شیر ڈیش گئے اس سے کاشتکار۔ دیکھا جو شیر سہم گئے، یعنی سہم کا مطلب ہے ڈر گئے، یعنی دیکھا جو شیر تو ڈر گئے، یعنی سہم گئے اس سے کاشتکار۔ پانچواں ہے، اتنے میں اپنی بولی جو بولا تو کھل گیا، یعنی اتنے میں اپنی بولی جو بولا تو کھل گیا، اس کا راز کھل گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہیں شیر کے لباس میں پوشیدہ ایک ہمار، یعنی ہیں شیر کے لباس میں پوشیدہ ایک ہمار۔ تو اس کے لاسٹ میں آئے گا ہے شیر کے لباس میں، لاسٹ کے آبجیکٹو میں آئے گا ہے شیر کے لباس میں، ڈیش میں آئے گا ایک پوشیدہ ایک ہمار۔ اس کے بعد قواعد ہیں یہاں پہ۔ تشبیہ، یعنی تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ پیارے بچوں مشابہت کو کہتے ہیں، سملی کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ٹھہرانا، دوسری چیز جیسا کہنا، چاہے وہ شکل و صورت سے ہو یا طاقت یا کمزوری کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی خصوصیت کی وجہ سے کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا۔ یعنی جیسے آپ کے سبق میں ہے، گدھا شیر کی کھال اوڑھنے سے شیر کی مانند دکھائی دیتا ہے، آپ بھی ایسے ہی کچھ 4 تشبیہیں دیجیے۔ مثال، گیدڑ جیسا بزدل۔ دوسرا ہم لکھ سکتے ہیں، شیر جیسا بہادر، شیر جیسا
बहादुर, या फूल जैसा रुखसार, फूल जैसा रुखसार, आफताब जैसा यानी चेहरा, आफताब जैसा चेहरा, और शम्मा जैसी रोशनी, आफताब जैसी रोशनी, और पानी जैसे आंसू, यानी पानी जैसे आंसू। तो ये 4 तशबीहें आप याद रखिएगा। ये आज इस लेसन के हवाले से ये ज़ैली एक्सरसाइज एक गदा शेर बना, इस लेसन के हवाले से आपने ये चंद ऑब्जेक्टिव, चंद बातें सीखी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से इस लेसन को सुनोगे, इस लेक्चर को सुनोगे, ताकि इस लेसन के हवाले से कोई भी शक, कोई भी शुबा, कोई भी सवाल आपके पास अब नहीं रहा जिसका हल नहीं निकला है, जिसका हल हमने नहीं बताया, जिसका जवाब हमने नहीं बताया है। बाकी सवाल जो है वो नोट्स बुक पे होते हैं, तो ये जो बाकी ज़ैली एक्सरसाइज है इसके आंसर्स भी हमने बता दिए आपको। तो क्लास अटेंड कीजिएगा, और ये जो हमने बताया, ये जो 4 तशबीहें आपको देनी है, ये जो मैंने बताई है आप व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो, ताकि हमें पता चले कि किसने क्लास अटेंड किया और कौन क्लास शौक से दे रहा है। आइंदा के लेक्चर के लिए प्यारे बच्चों हमें इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, शादमा रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।